قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے لوگوں کو علی القائدین درجہ، بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر درجے کے اعتبار سے فضیلت عطا کی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. جو جہاد میں شریک ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بھلائی کا وعدہ ہے، اور جو عذر کی وجہ سے نہیں شریک ہو سکے ان کے لیے بھی بھلائی کا وعدہ ہے، اور جو بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے، ضرورت محسوس نہیں کی، ان کے ساتھ بھی بھلائی کا وعدہ ہے. البتہ منافقین، ان کے لیے کوئی بھلائی کا وعدہ نہیں ہے. اسی طرح بسا اوقات نفیر عام ہو جاتا ہے، حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس وقت سبھی کا نکلنا ضروری ہو جاتا ہے. پھر اگر کوئی بغیر عذر کے پیچھے رہے تو ان کے لیے تنبیہ ہے. تو یہ جو جملہ ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے. جو بھی مسلمان ہیں، چاہے جہاد میں شریک ہیں، چاہے پیچھے رہنے والے ہیں، سبھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. چنانچہ اس آیت کے حصے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو عام طور پر چلتا ہے کہ یہ چیز فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے. کچھ چیزیں فرض عین ہوتی ہیں. فرض عین کا معنی یہ ہے کہ ہر آدمی پر ہر وقت فرض ہے اور کسی حال میں بھی وہ اس سے ساقط نہیں ہوتی. جیسے نماز ہے، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر نماز فرض ہے، اور کوئی بھی ایسے حالات نہیں آتے کہ نماز کی فرضیت ہی اٹھ جائے. اگر وقت پر نہیں پڑھ سکے تو بعد میں ان کی قضا کرنی پڑے گی. روزہ ہے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. حج ہے، جن کے اندر استطاعت ہے ان پر سب پر فرض ہے. تو زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب لوگوں پر فرض عین ہے. تو ہر فرد کو ہر حال میں وہ ادا کرنا ہوگی، اس کو فرض عین کہا جاتا ہے. اور دوسری چیز فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا معنی ہوتا ہے کہ اتنے کو لوگ اس کام کو کرنے میں لگ جائیں جس سے ضرورت پوری ہو جائے. جیسے نماز جنازہ ہے، کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کا کفن دفن اور اس کا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر اتنے کو لوگ اس میں شریک ہو گئے جس سے ضرورت پوری ہو گئی تو جو شریک ہوئے ہیں ان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. جو نہیں شریک ہو سکے ان سے فرض ساقط ہو گیا، ان کو ثواب بھی نہیں ملے گا، گناہ بھی نہیں ملے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی فوت ہو گیا اور اس کے جنازے میں اور اس کے کفن دفن میں کوئی بھی شریک نہیں ہو رہا، کوئی بھی اس کا انتظام نہیں کر رہا، تو سبھی لوگ گناہگار ہوں گے. جیسے سبھی لوگ نماز چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوتے ہیں، ہر بندہ اس کی وجہ سے گناہگار ہوگا. اور یہ جو بحث چل پڑتی ہے خاص طور پر جہاد کے حوالے سے، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، اسی طرح علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے، یہ فرض کفایہ کو پوری طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے اصل میں بحث چلتی ہے. اگر فرض کفایہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو عام طور پر پھر اس کی ضرورت پیش نہیں آتی. فرض کفایہ پر جو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ اتنے لوگ اس میں شریک ہوں کہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے. اب جہاد کے حوالے سے جو لوگ باقاعدہ محاذ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جہاد فرض عین ہے، ہر مسلمان پر ہر وقت فرض ہے.
اور جو دوسرے مسلمان ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہر پر فرض نہیں ہے، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کہہ کر پیچھے رہنے والوں کی نجات نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت پوری ہو گئی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ضرورت بسا اوقات لاکھ سے پوری ہوتی ہے، بسا اوقات 10 لاکھ سے، بسا اوقات کروڑ سے، بسا اوقات 10 کروڑ سے، ارب سے۔ گویا کہ جب تک ضرورت پوری نہ ہو جائے تب تک سبھی لوگ گناہگار رہیں گے۔ ہاں جب ضرورت پوری ہو گئی تو پھر باقیوں سے گناہ اتر جائے گا، ساقط ہو جائے گا، پھر ان کے ذمہ گناہ نہیں رہے گا۔ یہی صورتحال دعوت و تبلیغ کی ہے۔ دعوت و تبلیغ میں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ضرورت پوری ہو رہی ہے ان لوگوں سے جو اس میں باقاعدہ لگے ہوئے ہیں، یا ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ ضرورت پوری ہونے کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں کو ابھی اسلام کے حوالے سے پتہ نہیں ہے، یا معلومات نہیں ہیں، یا ان کو کلمہ نہیں آتا، تو یا وہ اسلام سے آگاہ نہیں ہیں، ان سب تک آگاہی اس اعتبار سے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ مذہب اسلام ایک مذہب ہے، اور اس کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ حق مذہب ہے، اور ان کے سامنے بھی اس کی حقانیت واضح ہو جائے۔ اگر ہم اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ضرورت پوری ہو گئی ہے، تو پھر جتنے کے لوگ لگے ہوئے ہیں وہ کافی ہیں۔ اور اگر یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اور واقعہ یہی ہے کہ یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو پھر باقیوں سے گناہ ساقط نہیں ہوتا۔ یہی صورتحال علم دین کے حاصل کرنے کی ہے۔ اور پھر چاہے جہاد ہو، چاہے دعوت و تبلیغ ہو، چاہے علم ہو، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ذہن میں اور رکھ لینی چاہیے تو بات کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے گی، کہ ہر چیز میں ایک درجہ ایسا ہے جو ہر وقت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، اور اس کی فرضیت کے حوالے سے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مراد اس سے اتنا کہ علم ہے کہ جس سے موٹا موٹا حلال حرام جائز ناجائز انسان کو پتہ لگنے لگ جائے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم دین کا عبور جیسے علماء باقاعدہ وقت لگا کر حاصل کرتے ہیں وہ درجہ سب کے ذمہ ضروری نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے، لیکن اتنا کہ کم سے کم ہماری موٹی موٹی ضرورت پوری ہو جائے، عام روز مرہ ہمیں پیش آنے والے معاملات ہمارے حل ہو جائے، اتنا درجہ ہر مسلمان پر فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اس سے زیادہ گہرائی وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہمیں مسائل بتانے کے لیے علماء مل رہے ہیں، رہنمائی پوری حاصل ہو رہی ہے، تو بس کوئی بھی گناہگار نہیں ہے۔ اگر یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر ایسے علماء نہیں ہیں، تو پھر گناہ کسی سے بھی ساقط نہیں ہوگا، ان علاقے والوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایسے افراد تیار کریں۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس سے اپنے متاحتوں کے حوالہ سے سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ درجہ ہر مسلمان پر ہر وقت فرض ہے۔ کسی کی گھر میں چلتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، کسی کی خاندان میں چلتی ہے تو وہ اپنے خاندان کے معاملات کا ذمہ دار ہے، کسی کا گلی محلے میں علاقے میں اثر رسوخ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے دائرہ ذمہ داری کے اندر۔ اگر وہ دینی اعتبار سے کوشش نہیں کر رہا تو گناہگار ہوگا، اور اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگلا درجہ ہے کہ باقاعدہ وقت لے کر اس کام کے لیے نکلنا، اور سفر کرنا، اور باقاعدہ سارے کام چھوڑ کر نکلنا، یہ درجہ فرض کفایہ میں آتا ہے۔ اگر ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر کوئی گناہگار نہیں ہے، اتنے کے لوگ کافی ہیں۔ اگر ضرورت نہیں پوری ہو رہی تو پھر سبھی گناہگار ہیں۔ تو اگر اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا جائے تو پھر فرض عین اور فرض کفایہ والا چکر ختم ہو جاتا ہے، اور ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اصل چیز اس میں کفایت ہے، وگرنہ فرضیت کے اعتبار سے درجہ برابر ہے، وہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ لیکن اگر کفایت ہو رہی ہے تو باقی لوگ گناہگار نہیں ہوں گے، اگر کفایت نہیں ہو رہی تو باقی گناہگار ہوں گے۔ یہی حال جہاد کا ہے۔ تو اگر مسلمانوں کو پوری دنیا میں تحفظ حاصل ہے،
اور کسی جگہ پر بھی مسلمانوں کے حقوق پامال نہیں کیے جا رہے، ان کی آزادی کو متاثر نہیں کیا جا رہا، تو ضرورت پوری ہو رہی ہے، جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں بس کافی ہیں۔ اگر یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو پھر ہر شخص کو فکر مند ہونا ہوگا، سب کے سر سے گناہ ساقط نہیں ہوتا۔ جو وہ کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے دعا کرے، مالی تعاون کر سکتا ہے مالی تعاون کرے، زبان سے کچھ کہہ سکتا ہے زبان سے کہے، لکھ سکتا ہے لکھے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے اپنے دائرہ اختیار میں وہ کرتا رہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور گناہ کے حوالے سے آخرت میں چھٹکارا مشکل ہے۔ تو بہرحال وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ہی اچھائی کا وعدہ کیا ہوا ہے، یعنی ہر حال میں پیچھے رہنے والے گناہگار نہیں ہوتے۔ مقصد یہی ہے کہ ہر حال میں جہاد فرض عین کے درجے میں نہیں ہوتا۔ اگر فرض عین کے درجہ میں ہو تو فرض چھوڑنے کی وجہ سے تو ان کے ساتھ بھلائی کا کوئی وعدہ سمجھ میں نہیں آتا، تو معلوم ہوا کہ وہ فرض کے تارک نہیں ہیں۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر فضیلت ادا کی ہے، اجرًا عظیمہ بہت بڑے اجر کے ساتھ، درجات منہ و مغفرت و رحمہ اور اپنی طرف سے بے شمار درجات اور مغفرت اور رحمت بھی ان کو دی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔